یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، غربت، جہالت، اور اس غربت اور جہالت کے نتیجے میں غلط فہمیاں، نفرتیں، دشمنیاں، جنگ و جدل، اور اس سب جہالت اور غربت اور بے امنی اور جنگ و جدل، اس سب کو معاشرہ انسانی میں باقی رکھنے والے کون ہیں؟ انہیں پہچان لیجئے۔ سب سے مشکل ٹاپک ہے یہ، سب لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور سنیں گے آج مولانا نے بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دیا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ رازق ہے۔ یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے ان آنکھوں سے، یہ دنیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان کا مظہر ہے۔ وہ آخرت جو ہے دار آخرت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم رحیم کا مظہر ہے۔ تو جب وہ رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، قادر ہے، رازق ہے، تو پھر اس دنیا میں اس کے بندوں میں جہالت کہاں سے آئی؟ غربت کہاں سے آئی؟ ظلم و ستم کہاں سے آیا؟ مٹتا کیوں نہیں آخر یہ؟ غربت مٹتی کیوں نہیں؟ جہالت مٹتی کیوں نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال ستاتا ہے یا نہیں ستاتا آپ کو؟ آپ کو جتنا ستاتا ہے مجھے بھی بے چین کرتا ہے۔ دیر دیر تک راتوں میں مصلی پہ بیٹھ کر پروردگار سے یہی فریاد کرتا ہوں، پروردگار تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو رازق ہے، تو رزاق ہے، یہ تیرے بندے آخر یہ کس لیے افلاس میں مبتلا ہیں؟ یہ کس لیے غربت میں مبتلا ہیں؟ یہ کس لیے کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ صبر سے سنیے گا اور دل پر نقش کر لیجئے گا۔ ہر ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ہے اس میں، سنگین سوالات ہیں۔ کبھی کبھی فقر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان دین سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ناداری، فقر، افلاس، بھوک، پریشانی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ معصوم نے خود کہا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے انسانیت کا، لیکن اس مسئلے میں دو جنبے ہیں، دو پہلو۔ پہلی بات، یہ بات ایسی ہے کہ جو شاید میں عشرہ محرم میں نہ چھیڑتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نا، سوالات ہیں، جوابات ہیں، لیکن بہرحال اسے محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں، اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کر سکا تو عرض کروں گا۔ اولاً تو یہ دار دنیا دار امتحان ہے۔ یہ اکثر سنتے رہتے ہوں گے جملہ آپ، اور میں بھی عرض کر چکا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا، یہ خاک اور خون کی دنیا، یہ دار امتحان ہے۔ ہم سب یہاں پر امتحان کے لیے بھیجے گئے، اور محمد اور آل محمد کے انوار مبارکہ قربانیوں کے لیے بھیجے گئے۔ وہ قربانیوں کے لیے آئے اور ہم امتحان کے لیے آئے، لیکن امتحان کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ ہر ایک کا تو امتحان نہیں لیا جاتا، ہمیشہ تو امتحان نہیں لیا جاتا۔ کتنے سنگین مسائل ہیں، کتنے سنگین مسائل ہیں، یعنی اس میں فلسفیکل اور انٹلیکچول اپروچ بھی چاہیے، اور بڑا صبر اور حوصلہ بھی چاہیے۔ اللہ، خدا کی قسم، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں اور اللہ کے نبیوں کی فرمائشیں موجود ہیں، ائمہ اطہار کی فرمائشیں موجود ہیں۔ میں اس سب کا فشردہ اور خلاصہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک ایک فقرہ نقل کر کے اور ترجمہ کروں اور ترجمہ نہیں کروں تو بالکل ہی وقت میں گنجائش نہ ہوگی۔ اللہ رازق ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معطی الخیرات ہے۔ اللہ ہر فرد کو خلق کرنے سے پہلے اس کا رزق مہیا کر دیتا ہے۔ اس زمین میں، زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے، شکم مادر سے
آپ جب باہر آتے ہیں تو زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے، آپ کا رزق زمین کے سینے میں پہلے آ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نوالا تناول فرمانے کی قدرت نہیں رکھتے، کھانے کی قدرت نہیں رکھتے، اس وقت تک ماں کے سینے میں آپ کی غذا ہوتی ہے. اور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے یہ بات، آپ تمام حیوانات کو دیکھ لیجئے. ہر حیوان، ہر ذرہ وجود، اب کہہ دوں تمام موجودات، ان کی ضرورت زندگی پہلے مہیا ہوتی ہے، وہ شے بعد میں آتی ہے. یہ ہے اس کی عظمت، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی رزاقیت. یہاں اگر واقعاً انسان آپس میں منصفانہ عادلانہ تقسیم رزق رکھیں تو ایک فرد بھی بھوکا سو نہیں سکتا. مگر ہر دور میں کہیں فرعون، کہیں حامان، کہیں شداد، کہیں نمرود، کہیں کوئی شیطان بزرگ ہمیشہ موجود رہتا ہے. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت عنصر ہے وہ ہے کیپٹلزم، اور خصوصیت کے ساتھ ویسٹرن کیپٹلزم. کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، مسئلہ ہے درد انسانیت کا، مسئلہ ہے درد انسانیت کا. شعور بیدار کیجئے، اقتصادی شعور، شعور بیدار کیجئے، سیاسی شعور، شعور بیدار کیجئے، سماجی شعور، شعور بیدار کیجئے، مذہبی شعور. ایسا نہ ہو کیپٹلسٹوں کے ہاتھوں بکے ہوئے علماء بھی آپ کو دھوکہ دے جائیں. میں نعوذ باللہ صرف تاریخ کے صفحات سے قصے اور کہانیاں نقل کر کے یا لوریاں سنا کے آپ کو سلانے نہیں آیا ہوں. آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں بڑی تابناکی ہے، بڑی روشنی ہے، بڑی تابکاری ہے، بڑی قوت ہے. اسے بیدار کیجئے.